حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہے، دو قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے یوسف، ہمیں خواب آئی ہے، تم ہمیں اس خواب کی تعبیر بتاؤ، کیونکہ تم کہتے ہو کہ اللہ نے مجھے علم سے نوازا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا بیان کرو، یہ قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا سناؤ بھائی۔ ایک نے خواب سنائی، ایک نے کہا جی میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں نا جوس کا جگ ہے اور وہ جوس میں گلاس میں ڈال کر جگ سے بادشاہ کو پیش کر رہا ہوں، بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا ابھی تجھے کیا خواب ہے؟ توجہ سے بات کو سننا۔ دوسرے نے کہا جی مجھے خواب آئی ہے کہ میرے سر پر ایک تھال ہے، ٹوکرا ہے، ٹوکرا تھال ہے، اور اس کے اندر تھال کے اندر روٹیوں کے ٹکڑے ہیں، میں نے سر پر رکھا ہوا ہے اور پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اڑتے پرندے اس تھال سے ٹوکرے سے وہ ٹکڑے روٹیوں میں اٹھا رہے ہیں۔ خواب پوری ہوگی؟ توجہ ہے سارے دی؟ خواب پوری ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا بھائی، اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو تو بادشاہ کو جوس پلا رہا ہے وہ بری ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی دونوں قیدی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس قید خانے میں تھے، جیل خانے میں تھے، اور میں جس کو تو خواب آئی ہے کہ وہ جوس پلا رہا ہے وہ بری ہو جائے گا، اور جس کو یہ خواب آئی ہے کہ اس کے ساتھ کے اوپر تھال ہے روٹیوں کا اور پرندے نوچ رہے ہیں وہ پھانسی دے دیا جائے گا۔ جب آپ نے یہ خواب بیان کی نا دونوں نے ہنسنا شروع کر تالیاں ماریاں، جناب ہنسے، مسکرائے، ٹھا ٹھا کیا، بیٹھو آپ تو میں بھی ہنستے کیوں ہو، مسکراتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا یوسف ہمیں تو خواب آئی کوئی نہیں، ہم نے تو تیرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ لفظوں پر غور کریں، لفظوں پر اس لیے غور کریں کہ جب حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، مولوی بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مولوی سیاست کر رہا ہے۔ ذرا اپنے دماغوں کو صاف کریں کہ حضور کی ذات پر سیاست نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں چھاڑ دینے کی بات کی جاتی ہے۔ ذرا توجہ کریں۔ جب انہوں نے مسکرائے، تاڑیاں ماری، آپ نے فرمایا بھی ہنستے کیوں ہو، مسکراتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں تو خواب ہی نہیں آئی، ہم تو یوسف تیرے ساتھ مذاق کر رہے تھے، تو جو کہتا کہ میرے پاس علم ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کتنا ہے تیرے پاس علم، تیرے پاس اتنا علم ہے کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہمیں خواب آیا ہے کہ نہیں آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر آگے سے جواب دیا، اور وہ بھی جواب اللہ نے دیا۔ اللہ پاک اپنے نبی کی غیرت کے بعد، نبی کی عزت کے بارے میں کتنا بڑا غیرت مند ہے۔ اب خواب واقعہ انہیں نہیں آئی تھی، جب خواب نہیں آئی تھی تو اس خواب کی تعبیر کا وجود بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اور قیدیوں اور نادانوں، اب ہنسو نہیں، اب مسکراؤ نہیں، اب تالیاں نہ مارو، اب خدا کی تقدیر کی قدم تمہاری خواب پر نہیں یوسف کے جواب پر چلے۔ اب فیصلہ تمہاری خواب پر نہیں آئے گا، تمہارے سوال پر نہیں آئے گا۔ اب خدا یہ نہیں دیکھے گا کہ تمہیں خواب آئی ہے کہ نہیں، وہ یہ دیکھے گا یوسف کی زبان سے نکل گیا۔ اب جو میں نے کہا دیا یہی ہوگا۔ یہ کیوں ہوا؟ کہ انہوں نے ایک نبی کے ساتھ صرف مذاق کیا ہے، ایک نبی کے ساتھ صرف مذاق کیا تو حال یہ ہوا۔ انہوں نے صرف یہی دیکھنا تھا کہ اس کو علم ہے یا نہیں ہے۔
ابھی انہیں علم کا انکار صراحتاً نہیں کیا تھا، صرف یہ سوچا تھا کہ دیکھیں کہ اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی غیرت نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ اس کے نبی یوسف علیہ السلام کو اتنی بھی توہین کی جائے تو پتہ چلا کہ خدا اپنے نبیوں کے بارے میں بہت بڑا غیرت مند ہے. یوسف علیہ السلام کی بازار مصر میں قیمت پڑی تھی. صرف آپ نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے، قیمت پڑی تھی، ایک مائی آ گئی سی اپنی رہ کے. ہاں جی، اس واقعہ کو سنانا نہیں چاہتا پھر کبھی سے، لیکن ایک نقطہ آپ کو دینا چاہتا ہوں اور آپ کے جو دماغ ہے نا وہ کھولنا چاہتا ہوں، دماغوں کی کھڑکی کھولنا چاہتا ہوں گنبد خضرا کی طرف.